ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان اولیاءه الا المتقون، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا ہے جناب مصطفیٰ شہادتکن، یا رسول اللہ فرد خدا امدادکن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا بلوفا شہزاد حکم قبا امدادکن، وقت آدم و بنے بہتر اسامہ مدد قبلہ مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی علم گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح اخلاق باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں جھوم کر درود و سلام کر نذرانے عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تھے رموز عاشقی سے آشنا حضرت اویس، تھے رموز عاشقی سے آشنا حضرت اویس، تھے رموز عاشقی سے تھے رموز عاشقی سے آشنا حضرت اویس، ہو گئے بن دیکھے آقا، ہو گئے بن دیکھے آقا پر فدا حضرت اویس، تھے رموز عاشقی سے آشنا حضرت اویس۔ دور رہ کر بھی شہیدی کی وہ قربت پائی ہے، دور رہ کر بھی شہیدی کی وہ قربت پائی ہے، دور رہ کر بھی شہیدی کی وہ قربت پائی ہے، کہ بتا دیتے ہیں سب کچھ، کہ بتا دیتے ہیں سب کچھ، ہر ادا حضرت اویس، تھے رموز عاشقی سے آشنا حضرت اویس۔ اپنا کرتا دے کے بھیجیں آپ کی خاطر حبیب، اپنا کرتا دے کے بھیجیں آپ کی خاطر حبیب، اپنا کرتا دے کے بھیجیں آپ کی خاطر حبیب، کیا مقدر ہے بنایا، کیا مقدر ہے بنایا آپ کا حضرت اویس، تھے رموز عاشقی سے آشنا حضرت اویس۔ بخشش امت کا مژدہ بھی سنایا آپ نے، بخشش امت کا مژدہ بھی سنایا آپ نے، بخشش امت کا مژدہ بھی سنایا آپ نے، ہو گئی مقبول مانگی، ہو گئی مقبول مانگی ہر دعا حضرت اویس، تھے رموز عاشقی سے آشنا حضرت اویس۔
تیری الفت کی رضا ڈالی ہے جب سے قلب پر. رضا کہتے ہیں چادر کو. تیری الفت کی رضا ڈالی ہے جب سے قلب پر. تیری الفت کی رضا ڈالی ہے جب سے قلب پر. دور ہے ہم سے جبھی سے دور ہے ہم سے جبھی سے ہر خزاں حضرت اویس تھے رموز عاشقی سے آشنا حضرت اویس. مقطع سماعت فرمائیں. اس کا اظہار عقیدت بھی قبول ہو جائے اب. اس کا اظہار عقیدت بھی قبول ہو جائے اب. اس کا اظہار عقیدت بھی قبول ہو جائے اب. ہے آپ کا تنویر بھی ہاں ہے آپ کا تنویر بھی مدحہ سرا حضرت اویس تھے رموز عاشقی کے آشنا حضرت اویس. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. افضل التابعین سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں پیشین گوئیاں فرمائیں. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، لیکن حضرت اویس قرنی نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے عاشق صادق ہیں کہ آپ نے بھلے ہی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ بیان کر دیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک شخص ہوگا یمن میں جس کا نام اویس ہوگا اور وہ افضل التابعین ہوگا. ایک دوسری حدیث پاک میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا عمر جب تم اس شخص سے ملو کہ جو یمن کا رہنے والا ہے اور اس کا نام اویس ہے تو اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کراؤ. اس حدیث پاک کی روشنی میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کے شان و مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کس شان کے مالک ہیں کہ حضور حضرت عمر سے فرما رہے ہیں کہ عمر جب بھی تمہاری ملاقات ہو تو اویس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دیگر احادیث میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پیشین گوئیاں فرمائیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ باتیں سننے کے بعد تلاش و جستجو میں رہتے تھے کہ اویس مجھے کہاں ملیں گے. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں بھی تلاش کرتے رہے. حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ آیا، پھر بھی حضرت اویس کو تلاش کرتے رہے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی حضرت اویس قرنی سے ملاقات نہیں ہو پائی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، آپ کی خلافت آئی، تو آپ کے دربار میں یمن سے ایک قافلہ آیا، کچھ امداد لے کر کے اور کچھ حاجتیں لے کر کے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا ہم یمن سے آئے ہیں. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ تم میں کوئی قرن کا ہے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ کھڑے ہو کر کے کہنے لگا یا امیر المومنین میں قرن کا رہنے والا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کیا تمہارا نام اویس ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا میرا نام اویس تو نہیں ہے، لیکن میرا چچا زاد بھائی ہے جس کا نام اویس ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگی کہ وہ دیوانہ بار پھرتا ہے، کسی کی فکر نہیں کرتا
اور کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، وہ جنگل میں زیادہ وقت گزارتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ اسی شخص کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے بشارتیں دی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم اس شخص سے کہنے لگے، اے شخص، میں جس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی تم اسے کہیں پہ پالو تو اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت اویس قرنی سے آپ کی خلافت میں کم سے کم 10 مرتبہ ہوئی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کے علاقے کے رہنے والے حج کرنے کے لیے آئے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج کرنے میں مشغول تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یمن کے لوگ ہیں، تو آپ نے کہا کہ جتنے کوفہ کے ہیں وہ سب کھڑے ہو جائیں۔ سب کھڑے ہو گئے، جتنے یمن کے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ کوفہ والے جتنے ہیں سب بیٹھ جائیں۔ سب کوفہ والے بیٹھ گئے، اس میں صرف ایک شخص کھڑا رہا۔ پوچھا تم کہاں سے ہو؟ کہا میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ کہا اویس کو جانتے ہو؟ کہا ہاں اویس کو جانتا ہوں، وہ دیوانہ بار پھرتا ہے اور اس کا لباس بھی بوسیدہ رہتا ہے، وہ پاگل سا ہے، مجنون سا ہے، لوگ اسے پاگل کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا جسے لوگ پاگل کہتے ہیں اسی کے تعلق سے نبی نے فرمایا ہے کہ اویس قرنی افضل التابعین میں سے ہے، اور اویس جہاں بھی مل جائے اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کروا لینا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش و جستجو میں تھے کہ معلوم ہوا کہ عرفات کے میدان میں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کے میدان میں پہنچ گئے۔ عرفات کے میدان میں پہنچے تو لوگوں سے معلوم کیا کہ یہاں پہ کوئی اویس نامی شخص ہے، تو کسی نے کہا ہاں اویس نامی شخص ہے، فلاں جگہ اونٹوں کو چرا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد حضرت اویس قرنی سے ملاقات کی اور دیکھا کہ وہ اونٹوں کو چرا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے تمہیں نام سے کیا مطلب ہے، میں اونٹوں کو چرانے والا چرواہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے پھر کہا مجھے اپنا نام بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت اویس قرنی نے پھر کہا نام سے کیا سروکار ہے، تم کام بتاؤ، کام کیا ہے؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا کہا، حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تم اویس قرنی ہو۔ پھر حضرت اویس قرنی خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں میں سے حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جو افضل التابعین ہوگا اس کا نام اویس ہوگا، قرن کا رہنے والا ہوگا، اور اسے سفید داغ کی بیماری ہوگی، لیکن وہ دعا کرے گا تو اللہ اس کی بیماری کو ختم کر دے گا، لیکن اس کے بائیں مڈے پر سفید داغ رہ جائے گا درہم کے برابر۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا مجھے وہ نشانی دکھاؤ۔ جب حضرت اویس قرنی نے نشانی دکھائی تو عمر فاروق اعظم کہنے لگے میرے نبی پاک نے بالکل سچ فرمایا تھا، ذرا نبی پاک کی نظر تو دیکھیں، جس کو دیکھا نہیں تھا، جس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس کے بارے میں بھی ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کی یہ نشانیاں ہیں، اس کے بائیں مڈے پہ سفید داغ ہے۔ تبھی تو میرے امام نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان فرمائی تھی وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی۔ کہا اویس تم ہی اویس ہو، میرے نبی نے فرمایا تھا جب اویس سے ملاقات ہو تو مغفرت کی دعا کروا لینا، اویس میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے، حضرت عمر فاروق اعظم کے لیے دعا کر دی، اور حضرت اویس قرنی نے کہا امیر المومنین آپ امیر المومنین ہیں، آپ بھی میرے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے۔ یہ بزرگان دین کا آپس میں ملاقات کا انداز دیکھیں، یہ جب ملتے ہیں تو اتنے خوش اخلاق سے ملاقات کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے اپنی مغفرت کی دعائیں بھی کرواتے ہیں، اپنی مغفرت کی دعائیں بھی کرواتے ہیں۔ ہمیں آپ کو بھی مغفرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنی بخشش کی فکر کرنی چاہیے۔ جب بھی کسی نیک شخص سے ملا کریں تو چلتے وقت یا پہنچنے کے بعد اس سے کہا کریں کہ حضرت میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ میری بھی بخشش فرما دے۔ یہ دعائیں ضرور کروایا کریں، یہ بزرگوں کا انداز ہے۔
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس قرنی سے ملے، تقریباً اپنی زندگی میں 10 مرتبہ ملے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا حال یہ تھا کہ آپ بستی میں کم رہتے تھے، جنگلات میں زیادہ رہتے تھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے عاشق صادق ہیں، آپ کے تعلق سے کچھ واقعات من گھڑت بھی مشہور ہو چکے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے اپنے دانتوں کو شہید کر دیا تھا۔ کیوں شہید کر دیا تھا؟ کہ خبر ملی تھی کہ جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا ہے۔ تو حضرت اویس قرنی کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے تمام منہ کے دانت نکال دیے۔ یہ روایت بہت مشہور ہے، لیکن یہ روایت سراسر من گھڑت ہے، سراسر جھوٹی ہے۔ اس کا اتا پتہ کتابوں میں کہیں نہیں ملتا، اور علماء نے اس پہ کلام بھی کیا ہے، کہا ہے کہ اگر حضرت اویس قرنی اتنے عاشق صادق تھے کہ اپنے دانت بھی شہید کر دیے تو پھر ان صحابہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہو گے؟ عمر فاروق اعظم کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا اویس قرنی سے ان کے پاس کم عشق تھا کہ حضور کا دانت شہید ہوا اور انہوں نے اپنے دانت شہید نہیں کیے؟ علماء نے کہا یہ اپنی جان پہ ظلم بھی ہے، اور یہ روایت سراسر جھوٹی بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ روایت بھی جھوٹی ہے کہ حضرت اویس قرنی نے دانت شہید کر دیے تھے۔ ایسا کوئی بھی واقعہ مشہور جو ہو چکا ہے ایسا ہے نہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق صادق ضرور تھے، اور آپ کے پاس حضور کا عشق بھی تھا، لیکن یہ روایت سراسر جھوٹی ہے۔ آپ کے تعلق سے ایک روایت اور ہے کہ آپ نے جب دانت شہید کر دیے تو کیلے کا پیڑ پیدا ہوا۔ تو جب یہ روایت جھوٹی ہے کہ دانت شہید ہی نہیں کیے تو پھر کیلے کے پیڑ کا پیدا ہونا بھی یہ روایت بھی جھوٹی ہے۔ رہا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دلانا حلوے پر، تو یہ حلوہ بنائیں، نیاز دلائیں جائز ہے، لیکن یہ سمجھ کے نہ دلائیں کہ حضرت اویس قرنی کے دانت شہید ہو گئے تھے تو حلوے پہ فاتحہ دلانی چاہیے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حلوے کے علاوہ بھی آپ فاتحہ کسی اور میٹھی چیز پہ دلا سکتے ہیں، کسی نمکین چیز پہ دلا سکتے ہیں، جو حلال ہے کھا سکتے ہیں، اس پہ فاتحہ دلا سکتے ہیں۔